بسم الله الرحمن الرحيم. باب الذكر عند الصباح والمساء. قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الأعراف. قال أهل اللغة: الآصال جمع أسيل وهو ما بين العصر والمغرب. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. سورة طه. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. الغافر. وقال أهل اللغة: العشي ما بين زوال الشمس وغروبها. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الآية. سورة النور. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من أقرب لدغتني البارحة. قال: أو ما قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. رواه مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. انتهى. ترجمہ و تشریح. صبح و شام اللہ کے ذکر کرنے کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اپنے رب کو صبح و شام اپنے جی میں یاد کرو، گر گراتے اور ڈرتے ہوئے، نہ کہ اونچی آواز سے، اور غفلت کرنے والوں میں نہ بنو۔ اہل لغت نے کہا ہے کہ آصال اصیل کی جمع ہے، یہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ پاکیزگی بیان کرو سروج کے طلوع اور غروب ہونے کے وقت، غروب ہونے سے قبل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو۔ اہل لغت نے کہا عشی کے معنی ہیں سورج کے زوال سے اس کے غروب ہونے تک کا درمیانی وقت۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ کا نور ایسے گھروں میں ملے گا جن کی بابت اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور اس میں اس کا ذکر کیا جائے، اور وہ اس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ انہیں کاروبار خرید فروخت اللہ کی ذکر سے یاد سے غافل نہیں کرتی۔ یہ چند قرآن شریف کی آیات کے ترجمہ آپ نے سنے۔ پہلے ترجمے میں پہلی آیت جو کہ سورہ اعراف کی ہے، اس میں بتایا کہ دل ہی میں ڈر ڈر کر گرا کر اللہ سے ڈرو، اس کو یاد کرو۔ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے آصال، اس کے معنی بتائے کہ یہ اصیل کی جمع ہے اور یہ عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت کو کہا جاتا ہے۔ جب آپ قرآن شریف کی پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا رہتا ہے اکثر جگہ، بلکہ کہیں کہیں اس طرح سے لکھا ہے، اس میں ایک لفظ آتا ہے
بالغدو والآصال، غدو کا معنی صبح کا وقت، آصال جیسا کہ ابھی کی معنی کیا عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت کہا جاتا ہے، اس کو آصال کہتے ہیں۔ یہ پہلے آیت سے متعلق۔ دوسری آیت جو سورۃ طٰہٰ کی ہے اس میں فرمایا کہ اس میں آرڈر ہے، اس میں جو اللہ نے بیان دیا سبح، اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کو صبح طلوع یعنی شمس سورج کے طلوع ہونے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے یاد کرو، یعنی سورج طلوع ہونے والا ہے اس سے پہلے فجر کی نماز، اور غروب ہونے والا ہے اس سے پہلے دن کی جتنی نماز ہے، اس سے سارے یعنی اس کا مطلب ہے کہ پورے پانچوں اوقات، یعنی جو جس نے تفسیر بیان کی ہے انہوں نے اس سے مراد سارے وقت کی نماز لی ہے کہ اس میں ضرور اللہ کو یاد کرو۔ آئیے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 ہے۔ اب تیسری جو آیت ہے اس میں بھی اللہ کا حکم ہے کہ تسبیح بیان کرو آرڈر کے ساتھ، اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو۔ یہاں لکھا ہے پہلے تھا غدو والآصال کا لفظ، یعنی صبح و شام، ابھی ہے عشی والابکار، اس کا بھی وہی معنی ہوتا ہے۔ عشی کے معنی ہوتا ہے جیسا کہ ابھی یہاں نے مان لیا ہے کہ زوال کے وقت سے مغرب کے غروب ہونے کے وقت تک کے درمیان جو مدت ہے اس کو جو ہے عشی بولتے ہیں۔ اور والابکار کے معنی بھی صبح کے ہے، کہتے ہیں مبکر، صبح سویرے۔ اور آج کل جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ کوئی دوسرے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، مگر جو اصل قرآن شریف کے سمجھنے کے لیے جو معنی ہے وہ ابکار کے معنی صبح کے وقت ہے۔ اور سورہ نور کی ایک آیت کا ذکر ہوا، اس میں بہت کچھ ذکر ہے لیکن میں اس کو پورا ذکر نہیں کروں گا، جتنا اس میں بتایا گیا اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا نور، اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں اللہ نور السماوات کا لفظ ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کی حقیقت کیا ہے، تو کہا زمین و آسمان میں جو نور ہے اس کا نام اللہ تعالیٰ ہے۔ کافی تشریح ہے، تو کہا یہاں پر جو آیت ذکر کیا گیا اس میں بتایا گیا ایسے گھر جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اس گھر میں نور ہوتا ہے۔ اور کس کا نور ہوتا ہے؟ اللہ کا نور ہوتا ہے۔ اللہ کے نام کا اس گھر میں تسبیح بیان کی جاتی ہے صبح و شام۔ اور آگے جو اسی کے ساتھ ایک ملی جلی ایک جو آیت ہے رجال لا تلہم تجارۃ ولا ذکر، اچھے لوگوں کی پہچان اللہ نے بیان کیا یہاں پر۔ اچھے لوگوں کو جو پہچان کرنا ہو تو اس آیت کے ذکر سے کر سکتے ہیں۔ وہ شخص جس کو نہ تجارت بزنس اور نہ خرید فروخت، سامان خریدنے جاتے ہیں، مال لین دین جو کرتے ہیں، یا بزنس کا یہ بھی ایک حصہ ہے، اس میں ہونے کے باوجود بھی اس کو اللہ کے ذکر سے کوئی چیز غافل نہیں کرتی۔ یہ اچھا اللہ والوں کی پہچان ہے کہ بزنس بھی کریں گے تو اللہ کی بات کو نہیں چھوڑیں گے، مارکیٹ میں بھی رہیں گے تب بھی اللہ کی یاد کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اللہ والوں کی پہچان یہاں بیان کیا گیا ہے۔ آئیے جتنے بھی بڑے لوگوں کی کتاب پڑھیے اس میں ضرور اس کا جو ہے ذکر آتا ہے اس لفظ کی۔ آئیے سورہ نور میں لکھا ہوا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ اچھے لوگوں کی پہچان ہے، اللہ والوں کی پہچان ہے۔ اگر کسی کو یاد کرنا ہو تو میں آیت نمبر بتا دیتا ہوں، یہاں پر آیت نمبر نہیں لکھا، یہ لیکن آیت نمبر جو ہے 35 سے 40 کے اندر کے درمیان کی بات ہے، میں بعد میں انشاءاللہ بتاتا ہوں کوئی اگر کسی کو ضرورت پڑی تو۔ اب حدیث تین حدیث ہے، آج تو بہت مختصر حدیث ہے، اس باب کے اندر میں 6 حدیث بیان کی گئی ہے، 3 آج پڑھ دیا گیا۔ پہلی حدیث تو آپ پہلے سن چکے ہیں، پہلی حدیث پہلے گزر چکی ہے، صرف اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے صبح میں اور شام میں یہ پڑھا، کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ، تو قیامت کے دن اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہوگا، الا یہ کہ کوئی شخص اتنا ہی پڑھتا اور دوسرا بھی ہو، یا اس سے زیادہ کوئی پڑھتا ہو، اس کا یہ عمل اس سے زیادہ بڑھ سکتا ہے، یا جو اتنا ہی پڑھتا ہو وہ بھی اس لیول کا ہوگا، مگر جو نہیں کرتا ہے تو گویا قیامت کے نزدیک اللہ کی نظر میں سب سے بہترین عمل سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور دوسری حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ دعا سکھایا گیا ہے، اگر سب کو یاد لکھنا ہے تو لکھ لیجئے۔
آخر میں بتاتا ہوں. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہا اے اللہ کے رسول، مجھے کل کی رات جو بچھو کاٹا تھا اس کا درد آج بھی محسوس کرتا ہوں اور بہت سختی کے ساتھ محسوس کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شام ہوتے ہی کیوں نہیں یہ دعا پڑھ لیا؟ اور دعا یہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اتنے ہی لفظ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. کسی کو لکھنا ہو لکھ لیجیے، میں ٹائم دوں گا. اس کو بھی مسلم نے روایت کیا، کہا اگر تم پڑھ لیے ہوتے تو تم کو یہ کبھی نقصان نہیں دیتا. اس کا مطلب ہے کہ موذی جانور، موذی کیڑے اگر یہ پڑھ لیجیے تو آپ کو نہیں کاٹے گا. اگر کوئی کاٹ بھی لیا تو اس کا ظاہر اثر نہیں کرے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے. اور تیسری حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح میں پڑھا کرتے تھے. کیا پڑھتے تھے دعا؟ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. یہ صبح میں پڑھتے تھے، اور جب شام ہوتی تھی تو انہیں میں ایک لفظ کم کر دیتے تھے اور اسی کو پڑھتے تھے، اللہم بک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. معنی بتا دیتا ہوں، اے اللہ ہم تیرے ہی نام سے صبح کیے اور تیرے ہی نام سے شام کیے، اور تیرے ہی نام سے ہم زندہ رہتے ہیں اور مرتے ہیں، یعنی سوتے ہیں جاگتے ہیں، یہ سب والیک النشور، اور تیرے ہی پاس ہم کو جمع ہونا ہے. اور جب شام ہونا ہے، جب شام ہو جائے تو یہ پڑھنا چاہیے، اے اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ ہم نے شام کی، اور تیرے ہی نام کے ساتھ ہم زندہ ہوئے، تیرے ہی نام کے ساتھ ہم مرے، اور تیرے کی طرح ہم قیامت میں اٹھیں گے. اس کو روایت کیا ترمذی نے، ابو داؤد نے، اور امام ترمذی نے کہا یہ بہترین حدیثوں میں سے ہے. تو یہ 3 حدیثوں کا ترجمہ آپ کے سامنے آئی. اگر کسی کو یہ دعا یہ لکھنا ہو تو لکھ لیجئے، بہت اچھی امپورٹنٹ ہے، آپ کو زندگی میں ہمیشہ یاد آئے گا. دعا دیتا ہوں، کسی کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے، یاد کر لیجیے گا. یعنی اللہ، یعنی جس سے جو ہے کوئی موذی جانور نقصان دینے والا ہو اس کے لیے ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. انتہا. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہاں دوبارہ کہہ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. انتہا. ترجمہ و تشریح. پہلی حدیث کا ترجمہ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم صبح و شام 3 مرتبہ قل هو اللہ اور قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو، یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور ابو داؤد نے بھی، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن اور صحیح فرمایا ہے. فوائد مسائل. مراد ان تینوں
سے صورتوں کا مکمل طور پر پڑھنا، ہر صورت 3 مرتبہ پڑھی جائے، کافی ہونے کا مطلب ہے کہ دیگر اذکار و وظائف کی ضرورت نہیں رہے گی۔ علاوہ ازیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ موذی چیزوں سے حفاظت فرمائے گا۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستر پر لیٹ جانے کے بعد یہ صورتیں پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے، اور پھر جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے انہیں اپنے جسم پر پھیرتے۔ اس حدیث میں صبح و شام تینوں قل، یعنی قل هو اللہ، قل الفلق، قل اعوذ برب الناس، تینوں کو 3 بار پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس میں فائدہ یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام ہے تکفیک من کل شیء، یہ ہر چیز سے آپ کے لیے کافی ہے۔ نہ آپ کے سامنے برائیاں آئے، شر آئے، کوئی نقصان دہ چیز آئے، کوئی موذی چیز آئے، ہر چیز کے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ کرنے والے نے تصریح کی ہے کہ دوسرے اذکار سے بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ تو ہو سکتا ہے اس دوسرے حصے سے، یعنی دوسرے اذکار جو ہے، جیسے ہم دوسرے اذکار کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ لا حول ولا قوت، اس طرح کے پڑھتے ہیں، شاید اس کے بارے میں اور بھی رائے ہو سکتی ہے کہ نہیں اس کو پڑھنا چاہیے، مگر دوسری جو بات جو ہے، اس کا جو مفہوم جو بیان کیا کہ ہر بری چیز سے، شیطانی وسوسے سے، انسانی وسوسے سے، جانور، کیڑے مکوڑے کے اثرات سے بھی آپ کو بچائے گا اللہ تعالیٰ، اور یہ جتنی بھی آپ تشریح کر لے کافی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تکفیک من کل شیء، یہ تینوں صورت پڑھنے سے ہر چیز سے آپ کے لیے کافی ہے، ہر چیز کے لیے آپ کے لیے انف ہے۔ یہ تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا مرتبہ نکال سکتے ہیں؟ یعنی برائی سے بھی بچا سکتے ہیں آپ، جانور جو نقصان دینے والے ہیں اس سے بھی بچ سکتے ہیں، کیڑے مکوڑے جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں اس سے بھی کافی ہے، اور اگر یہ مفہوم لیا جائے کہ دوسرے اذکار کے لیے بھی کافی ہے، دوسرے جو ہے دعا وغیرہ پڑھنے کے اس کے لیے بھی کافی ہے، تو ممکن ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہر چیز کے لیے کافی ہے۔ تو اس ناحیت سے، اس نقطہ نظر سے آپ غور کیجئے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، قل هو اللہ، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 سورت پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں؟ ایک فائدہ تو یہ بھی ہے، جیسے آگے ایک حدیث میں آئے گی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا عمل تھا کہ جب آپ بستر پر جاتے تو یہ 3 سورت پڑھ کر کے ہاتھ پر پھونک مارتے، اور جہاں تک آپ پاتے اپنے ہاتھ کو پورے جسم پر آپ پھیرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، روزانہ ہمیشہ جب بستر پر جاتے تھے یہ کام کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ سنت بنتا ہے کہ جب جائے تو قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس، تینوں کا ضرور پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو قل هو اللہ، قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ برب الناس کی جو شان نزول ہے اس کی طرف میں تھوڑا اشارہ کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم کی بیٹی نے جب جادو کر دیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی کیفیت پر اثر پڑنے لگا۔ کبھی آپ سمجھتے تھے کہ جو کام کر لیا ہوں نہیں کیا ہوں، اور جو کام نہیں کیا ہوں لگتا تھا کر لیا ہوں، یہاں تک جب کیفیت پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، ایک فرشتے پاؤں کی طرف، ایک فرشتے سرہانے کی طرف کھڑا ہوا، اور وہ فرشتے آپس میں بات کرتے تھے کہ ان کو کیا ہوا، تو دوسرے فرشتہ اس کو جواب دیا کہ ان کو فلاں آدمی کی فلاں بیٹی نے جادو کر دیا ہے، تو اس کا کیا حال ہے؟ دوسرا کوشچن ہوا اس کا کیا حال ہے، کیسے اس کو حل کیا جائے گا؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ ان پر جو ہے معوذات پڑھا جائے۔ معوذات مطلب قل اعوذ بالناس، قل اعوذ بالناس اور قل اعوذ بالفلق، اس دونوں صورت کا ایک نام ہے، دونوں صورت کا الگ الگ نام بھی ہے، قل اعوذ بالفلق کو قل اعوذ بالفلق بولتے ہیں، اور قل اعوذ بالناس کو قل اعوذ بالناس بولتے ہیں، لیکن دونوں کا ایک نام ہے کیونکہ ایک ہی بار نازل ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کا ایک نام ہے معوذتین۔ تو یہ پڑھ کر پھونکا جائے نہیں تو ان کو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو ہے جہاں وہ جادو کر کے، ایک کنواں تھا مدینہ میں، اس کنواں کے نیچے، پانی کے نیچے ایک کھجور کا درخت کا شگوفہ جس میں کھجور لگتا ہے وہ کاٹ کے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی غلام تھا،
ایک غلام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرتا تھا، یہودی تھا، آپ کے داڑھی کا ایک بال لے کر وہ جادوگرنی کو دے دیا. ہو سکتا ہے وہ جادوگر یہودی تھا، اسی مقصد کے لیے ان کے پاس بھیجا رہا ہو. جب یہ مقصد پورا ہو گیا تو اس نے کیا کی، داڑھی کے بال پر 11 گرہیں لگا کر اس میں جادو کی، اور اس پانی میں اس درخت کے اس جس میں بال آتا ہے، جس میں کھجور بنتا ہے، اس میں ڈال کر کے باندھ کر پتھر کے نیچے دبا دیا. اور اس کی خبر وہ فرشتے جو آئے نہیں خواب میں، تو ان فرشتے نے دیا کہ فلاں کنواں میں، فلاں محلہ کے فلاں کنواں میں، جس کا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیا کرتے تھے، تو اس میں ڈال دیا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو یہ سارے منظر جو ان کے سامنے آیا تو دماغ میں آئی بات. صبح سویر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بلائے، حضرت علی کو بلائے اور دوسرے صحابہ کو بلائے، اور کہا جاؤ تم اس کنواں میں دیکھو. یہ لوگ گئے، اوپر سے دیکھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. پھر سب سوچا کہ چلے جاتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاتے ہیں. پھر حضرت علی نے کہا نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ضرور ہوگا کہیں نہ کہیں. پھر یہ لوگ دوبارہ تلاشا، پانی نکالا، بعد میں چلا کہ وہ پتھر کے نیچے دبا کے رکھا ہوا ہے. تو پھر اس کو لائے. لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھولے تو اس میں وہ اتنا بڑا بال ملا جس میں گرہ لگی ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا. تو دیکھیے 11 گرہ لگا نہیں، تو قل اعوذ برب الفلق، فلق میں 5 آیت ہے، اور قل اعوذ برب الناس میں 6 آیت ہے، دونوں مل کے 11 آیت ہو جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گرہ پر ایک آیت پڑھتے تھے اور کھلتا جاتا تھا، آپ سے آپ کھلتا جاتا تھا. اس طرح سے وہ 11 آیت پڑھے اور 11 گرہ کھل گئی. اس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت آہستہ 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 نارمل ہو گیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. ہم لوگ غیر لوگوں کی باتیں چھوڑ دیجیے، ہم لوگ گناہ گار ہیں، ناپاک بھی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں چیز سے پاک رکھے، اچھا کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادو چل گیا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو یہ جو ہے، اور آج بھی علماء ہم لوگ جو پڑھاتے ہیں بچوں کو تو اس میں کہتے ہیں یہ قل اعوذ بالناس اور قل اعوذ بالفلق، یہ دونوں صورتیں ہیں ایسی ہے جس کو جب کسی کو جادو لگ جائے، ڈائن کر دے، بھوت لگ جائے، شیطان لگ جائے، تو اس کو اس پر پڑھو، بھاگ جائے گا. پریکٹیکل ہے، پوری دنیا کے لوگ اسی پر پریکٹس کرتے ہیں. تو یہ اس میں کوئی کہنے کی ضرورت نہیں، کوئی گواہی دینا، کوئی واقعہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ساتھ بھی بہت سے واقعہ ہوا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں. یعنی اس پریکٹیکل ہے، کوئی آدمی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. تو خیر اتنی باتیں پر کافی ہے. ایک اور حدیث ہے آگے جو پڑھا، وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ثالث یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے صبح میں پڑھ لیا ہو یا رات میں پڑھ لیا ہو یہ چیز 3 مرتبہ، تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. وہ ایک دعا ہے. کبھی کبھی اس گیٹ پر کوئی لکھ دیتا ہے، پتہ آج کل نہیں ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ ایسی دعا ہے، اس کے پڑھنے سے 3 مرتبہ پڑھنے سے، صبح و شام، صبح میں بھی یا شام میں بھی پڑھنے سے اس کو دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. اس کے بارے میں یعنی صوفیہ کرام، علماء کرام، اولیاء اللہ کا تجربہ ہے کہ اگر شراب میں، اگر پانی میں یا کوئی کھانے پینے کی چیز میں اگر کوئی زہر ملا کے ڈال دے اور یہ آیت، یہ دعا پڑھ کے اگر پی لے تو انشاءاللہ اس کو کچھ نقصان نہیں ہوگا. یہ اتنا مفید ہے، اتنا مفید ہے. یہ کچھ میں آپ لوگوں کو کم سے کم ٹاسک دینا چاہتا ہوں، تھوڑا سے تھوڑا دینا چاہتا ہوں، امپورٹنٹ دینا چاہتا ہوں. جیسے کہ یہ ایک دعا ہے، آپ کو پابندی سے پڑھنا چاہیے. اور یہ قل هو اللہ والے اور قل اعوذ بالناس، قل اعوذ بالفلق، یہ صبح و شام پڑھنا ہے. صبح شام جیسے اس میں لکھ دیا ہے، دعا کے ساتھ لکھ دیا ہے اس کو 3 مرتبہ قل هو اللہ، 3 مرتبہ فجر کے نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے کا لکھ دیا ہے. تو یہ کافی اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس حدیث کی روشنی میں. اور یہ دعا آپ لوگ لکھ لیجئے انشاءاللہ، اگر چاہیے تو ابھی کاغذ قلم لے کے لکھ لیجئے. تو یہ بہت مفید دعا ہے. ایسے میں نے کل پرسوں بھی ایک دعا لکھایا تھا کہ اگر کوئی آدمی وہ دعا پڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. کل کی پرسوں کی میں حدیث دوہرا رہا ہوں. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول،
مجھے جو بچھو نے ڈنک مار لیا تھا، کاٹ لیا تھا، اس کا اثر ابھی بھی میرے جسم میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم نے شام ہوتے ہی یہ کیوں نہیں پڑھ لیا؟ کیا ہے وہ؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ کیوں نہیں پڑھ لیا؟ اگر تم پڑھ لیے ہوتے لم تضرک، تو تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو دیکھیے یہ حدیث کچھ چھوٹے چھوٹے کلمات ہے، نوٹ کر لیجئے، انشاءاللہ ہمارے سارے لوگوں کے زندگی میں کوئی تکلیف نہیں آئے گی جب یہ 2 چیز پڑھ لیں گے، الا یہ کہ اگر کسی کو موت لکھا ہی ہو اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا ہے، مگر اللہ کے علاوہ اللہ کے مخلوق جیسے جانور ہے، کیڑے ہے، پتنگے ہیں، اس طرح کی چیز ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہ 2-3 چیز کر لینے سے اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو اس کو لکھ کر اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ قال یا رسول اللہ مرنی بکلمات اقولهن اذا اصبحت واذا امسیت، قال قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، قال قلها اذا اصبحت واذا امسيت واذا اخذت مرضعك، رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ وابن مسعود رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا امسى قال امسينا وامسى الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له، قال الراوي اراه قال فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، إذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله، رواه مسلم۔ انتہا۔ یہ 2 حدیث ابھی تلاوت کی گئی، اور دونوں حدیث کا مفہوم یوں ہے۔ پہلی حدیث میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کچھ ایسے کلمات سکھائیے، کچھ ایسی بات سکھائیے جس کو میں صبح و شام کہا کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سکھایا کہ یہ کہو اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ لا اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ۔ جب صبح و شام کہے، صبح میں کہے اور شام میں کہے، جب بستر پہ جائے تب بولے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تو زمین و آسمان کا خالق ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے،
تو عالم الغیب والشہادہ ہے، اے اللہ تو ہر چیز کا مالک اور رب ہے، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور معبود ہے تو صرف تو ہے۔ میں تیرا تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے۔ اور یہ صبح میں، شام میں اور سونے کے وقت، تینوں وقت کہنا چاہیے۔ آپ غور کرو، یہ کلمات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے چاہا مانگا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا مجھے سکھائیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا درجہ ہو سکتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا درجہ ہے۔ ان کو بھی ضرورت پڑی کہ کچھ کلمات ان کو سکھایا جائے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو یہ کلمات سکھائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کو یاد رکھنے، حفظ کرنے اور صبح و شام اور سونے کے وقت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بہت لمبی نہیں ہے، مختصر سی بات ہے، اگر تھوڑا توجہ دیجیے تو یاد ہو جائے گا، نہیں توجہ دیجیے تو یہ نہیں یاد ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی آدمی قلم اور کاغذ ضرور رکھے۔ ویسے زبانی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنا حافظہ قوی والا سب لوگ ہیں۔ یہ پہلی حدیث کی بات ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کیا کہا کرتے تھے۔ ایک تو کل کی حدیث میں گزری وہ بات، کل یا نہیں پہلے کی، اس سے پہلے والی حدیث میں گزری، اس میں جو الفاظ گزر چکے ہیں۔ ایک اور روایت میں جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام میں بھی کہا کرتے ہیں۔ جس مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی حدیث ثابت ہے جو صبح و شام پڑھنے کی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک یاد کر لیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیڑا پار لگا دے گا۔ لیکن کچھ بھی یاد نہیں ہو اس کا مطلب ہماری طرف سے کمزوری ہے۔ 3-4 حدیث یاد ہے، ان میں سے ایک تو ضرور چوز کر لینا چاہیے۔ یہ حدیث یہ ہے جو آگے پڑھنے جا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام ہوتی تو یہ پڑھتے، امسینا امس الملک للہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اتنی پڑھتے تھے۔ راوی آگے فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں کہ ان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھتے تھے، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، رب اسألک خیر ما فی ہذہ اللیلہ و خیر ما بعدہا وقل۔ ترجمہ میں کر دیتا ہوں چونکہ لمبی ہے، یہ ذرا سا لمبا ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم شام گزارتے ہیں، شام کرتے ہیں، اور اس وقت ساری دنیا کے ساری مملکت اللہ کے شام کرتی ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے درمیان یہ بھی فرمایا، مملکت اور بادشاہت صرف اللہ کے لیے، ساری تعریف اللہ کے لیے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اے رب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس رات کی ساری اچھائی کی، اس رات میں جتنی بھی خوبی ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، اس کا سوال کرتا ہوں، مجھے وہ چاہیے، اور جو رات کے بعد جو صبح ہوگی اس میں جو بھلائی ہے وہ بھی مجھے چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، میں پناہ مانگتا ہوں تیری اس رات میں جو برائی ہے اس کے شر سے، اور اس کے بعد ہونے والی جو برائی ہے، رات کے بعد جو برائیاں ہوگی، شر ہوگی، اس کے شر سے۔ اے میرے رب میں پناہ مانگتا ہوں تیری سستی سے، کاہلی سے، اور بڑی عمر سے، عمر بڑی ہو جائے اور اس میں پھر برائی بھی آ جائے، تو اس ساری چیز سے میں پناہ مانگتا ہوں تیری۔ اے رب میں پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے۔ اور آگے فرماتے ہیں راوی کہ جب صبح ہو تو اس وقت بھی یہی جملہ بولنا چاہیے، لیکن اصول میں لکھا تھا امسینا، یعنی شام، جب شام ہو۔ آپ صبح میں ہے لکھا ہو نیچے اذا اصبح، جب صبح ہو تو یہی کلمات بڑھائے، مگر اس میں امسینا کے بجائے اصبحنا لگا دینا چاہیے۔ بات ختم ہو گئی۔ اس کو روایت کیا امام مسلم نے، پہلی روایت ہے اس کو روایت کیا تھا ابو داؤد، ترمذی نے، اور کہا تھا یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیں کس دعا کے ذریعے سے ہم کو اللہ تعالیٰ کتنا درجہ دے گا معلوم نہیں،
بہرحال کچھ چیز ایسی ہے جو یاد نہیں رہتی ہے تو اس کو نوٹ کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو اس پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ موضعه نفث في يديه وقرأ بالمعوضات ومسح بهما جسده. متفق عليه. وفي رواية لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفس فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت موضعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم استضع إلى شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مووي. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد ووضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها وفيه أنه كان يقوله 3 مرات. انتهى. ترجمہ و تشریح. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرمانے کے لیے بستر پر جاتے تو اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور اس میں معوذات پڑھتے اور اس کے ذریعے سے اپنے پورے بدن پر مل لیتے تھے. یہ متفق علیہ کی روایت ہے. معوذات کا مطلب ہے قل هو اللہ، قل الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کا پڑھنا. ایک روایت میں ہے جو بخاری و مسلم دونوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر جاتے تو ہر روز اپنے دونوں کف کو، اپنے دونوں ہتھیلی کو ساتھ ملا لیتے اور اس میں پڑھتے قل هو اللہ، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس. پھر اس کے ذریعے سے اپنے جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچ پاتا اس سے ملتے اور اس کا آغاز اپنے سر سے، اپنے چہرے سے کرتے. سر اور چہرہ، سر کا آغاز کیا، سر اور چہرے سے کرتے. پھر اپنے جسم کے ظاہری حصے پر جہاں تک پہنچتا وہاں تک ہاتھ ملتے. ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار کرتے. 1 مرتبہ، 2 بار، 3 بار. اس کی شکل یہ ہے کہ 1 مرتبہ ہاتھ ایسے کیا، اس میں قل هو اللہ، قل اعوذ بالناس، قل الفلق تینوں پڑھا اور یہاں سر سے لے کر شروع کر کے یہاں تک جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے وہاں تک کرتے. پھر دوبارہ پڑھتے، پھر ایسا 3 مرتبہ کرتے. یہ پہلی حدیث گزر گئی جس میں 2 روایت آئی، ایک بخاری کی ایک بخاری مسلم دونوں کی. دوسری روایت میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن سے فرمایا؟ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بلکہ سکھایا کہیے کہ جب تم اپنے بستر پہ جاؤ تو وضو کرو جیسے تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو. پھر تم دائیں پہلو لیٹ جاؤ
اور یہ پڑھو اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. اتنا پڑھنا ہے، ترجمہ کر دیتا ہوں. لفظ یاد نہیں رہے گا، ترجمہ پڑھ لینے سے بھی انشاءاللہ وہ درجہ تو نہیں، کم سے کم کچھ تو درجہ مل جائے گا. تو آپ ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں اپنا نفس تیرے سپرد کر دیا. نفس کا مطلب روح، دل، اپنا پورا چیز آپ کے سپرد کر دیا. وفوضت امری الیک، اور میرا سارا معاملہ آپ کے حوالے ہو گیا، یعنی اللہ کے حوالے. والجأت ظہری الیک، اور اپنا جو ہے پیٹھ تیرے طرف جھکا دیا. رغبتاً ورہبتاً الیک، تیرے ڈر سے، آئی امید سے بھی کہ تو معاف کر دے گا، اور تیرے جہنم کے خوف سے بھی. اور نہ پناہ ہے نہ پناہ کی کوئی جگہ ہے تیرے چھوڑ کے مگر تیرے ہی پاس، یعنی اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں سوائے اللہ کی. میں ایمان لاتا ہوں تیرے اس کتاب پر جو تو نے نازل فرمایا، اور تیرے اس نبی پر جس کو تو نے دنیا میں بھیجا ہے. اتنے الفاظ کہنا ہے. اس کی دوبارہ میں تصریح کر دیتا ہوں اس طرح سے، کہیں آپ کو یاد ہو جائے. اپنے نفس کا اللہ کے سپرد کرنا. دوسرا، اپنے معاملات کو بھی اللہ کے سپرد کرنے، اپنا جان اور اپنی ضروریات دونوں اللہ کے سپرد کرنا. اور اللہ کا خوف، ہاں اپنے جسم بھی جب بستر پر لیٹتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے حوالہ کرنا. اور اللہ کے خوف اور اللہ سے امید دونوں شامل حال ہونا چاہیے. اللہ سے امید اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، یہ اللہ سے امید ہے. اللہ سے خوف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں وہ اپنے جہنم میں نہ ڈال دے. یہ دونوں بات کا خیال دل میں تصور ہو. آئیے اس بات کا اقرار کرنا، تین باتوں کا اقرار ہے. یہ تو اللہ کے حوالے کرنا ہے، اور تین باتوں کا اقرار کرنا ہے کہ تیرے سوا کہیں کوئی پناہ نہیں ہے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے، کہیں ہم بھاگ نہیں سکتے ہیں. ایک دوسرا، اللہ کی کتاب پر ایمان جو قرآن اللہ نے نازل فرمایا، اور اللہ کے نبی پر ایمان. تین چیز ہوا اس کا اقرار کرنا، یعنی اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تین چیزوں کا ہوا اقرار. آپ پہلے تین باتوں کا ہے، نفس اللہ کے حوالہ کرنا، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالہ کرنا، اور اپنی پیٹھ جب سونے لگے تب بھی اللہ کے حوالے کر دینا. اتنی بات کا اگر دل میں اقرار کرتے ہیں سونے کے وقت، یہ اس میں بتایا گیا کیا، لو مت علی الفطرۃ، اگر کوئی مر جائے اس حال میں. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت برا بن عازب کو سکھا رہے ہیں. نہیں، اگر تم مر جاؤ اس حال میں تو گویا تم فطرت پر مرے. فطرت سے مطلب یہ ہے کہ آج ہی پیدا ہوا، جس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اس کا مطلب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تاکید کرتے ہیں وَجَعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ، یہ آخری بات ہوگی تمہاری، اس کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی ہے. سونے کے وقت یہ تمہارے آخری کلام ہونا چاہیے. یہ ختم ہو گئی حدیث. تیسری حدیث چھوٹی چھوٹی ہے اس لیے میں یہ پڑھ دیا ہوں تھوڑا سا. تیسری حدیث میں یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تھے تو یہ پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمارے لیے کافی ہو گیا اور ہمارے لیے پناہ بن گیا. یہ چار باتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرار کرتے تھے. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، شاید یہ بھی دعا کا حصہ ہو یا نہیں ہو معلوم نہیں، لیکن چونکہ آگے ہے فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِي لَهُ وَلَا مُوِي، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جس کے لیے کوئی اس کا جو ہے مددگار اور کافی نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کا کوئی ٹھکانہ ہے. یعنی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے اس کا تو کوئی نہ ٹھکانہ نہیں ہے، اور نہ کسی کے کوئی ایسا مضبوط پلڑ ہے جہاں اس کو پکڑ سکے. یہ پلڑ اگر کوئی پکڑ لے تو زلزلہ میں ٹوٹ جائے گا. کوئی انسان کو مضبوط پلڑ بنا کے سمجھ لے تو انسان مر جائے گا ایک دن. کوئی پلڑ نہیں. اللہ کی ذات ہی ایک ایسی پلڑ ہے جو کبھی ضائع ہونے والا نہیں، حیون قیوم ہے. تو لہٰذا اللہ ہی ہمارا جو ہے وکیل ہے، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہی ہمارے لیے پناہ گاہ ہے. اس حدیث میں تین باتوں کا اقرار کیا، یہ بھی ختم ہو گئی. یہ مسلم نے روایت کی اس کو. اور آخری روایت پڑھتا ہوں، تقریباً یہ دعا سب کو معلوم ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے جاتے تو اپنے ہاتھ کو گال کے نیچے دائیں طرف ایسے کر لیتے، اپنے گال کے نیچے دائیں طرف یوں سو جاتے، اور اس وقت پڑھتے تھے
اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ تو اپنے عذاب سے ہمیں بچانا جس دن تم ہمیں قبروں سے اٹھائے گا، جن سارے بندے کو تو اٹھائے گا اس دن ہمیں اپنے عذاب سے بچا لینا، اتنی بات بولتے تھے۔ اس کو روایت کیا ترمذی نے، اور یہی روایت یہی الفاظ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یہی حدیث ابو داؤد میں بھی لکھی ہوئی ہے، مگر ابو داؤد میں روایت کرنے والے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہاں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہاں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں ام المومنین، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ 3 بار ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، یعنی یہ دعا 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اگر کسی کو نوٹ کرنا ہو، سب حدیث سب ضروری نہیں ہے کہ یاد ہو، لیکن کچھ تو ہونا چاہیے نا۔ اب کسی کو 5-6 حدیث آئی اس میں 1 سے 2 یاد ہونا چاہیے یا لکھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ کے اور اس کے رسول کے برکات ہم کو حاصل ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب ما یقولہ عند النوم۔ قال اللہ تعالی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، آل عمران۔ وعن حذیفہ وابی ذر رضی اللہ عنہما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال باسمك اللهم أحيا وأموت، رواه البخاري۔ وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما إذا آويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبر 33 وسبح 33 وأحمد 33، وفي رواية التسبيح 34، وفي رواية التكبير 34، متفق عليه۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، متفق عليه۔ انتہا۔ سونے کے وقت پڑھنے کی دعاؤں کے بیان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 190 اور 191 میں، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے عدل بدل کر آنے جانے میں، رات دن کے عدل بدل کر آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ قرآن شریف کی آیات پہلے بھی گزر چکی ہے اور اس کی تشریح بھی پہلے بیان کر دیا ہوں ذرا تشریح سے، لہذا اس کی اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث حضرت حذیفہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرماتے تو پڑھتے تھے
बिस्मिक अल्लाहुम्मा अहया व अमूत, तेरे नाम से अल्लाह, ए अल्लाह मैं ज़िंदा होता हूँ और मरता हूँ। इसकी भी तशरीह ऊपर गुजर चुकी है। वहाँ थोड़ा ज़्यादा ये था कि उसी हदीस में लिखा था कि जब आदमी सोकर जागे तो उस वक्त क्या पढ़े, उस वक्त पढ़ने की जो दुआ थी उसमें वो भी लिखा हुआ था। यहाँ सिर्फ सोने के वक्त की दुआ लिखी हुई है। फ़ायदा, ये रवायत इससे कबल बाब आदाबुन्नौम में गुजर चुकी है। इंसान हर रात को सोता और सुबह को बेदार होता है। सोना एक तरह से मौत है और बेदार होना एक तरह से ज़िंदा होना है, और ज़िंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है। इस दुआ में उसी तस्वुर को रासिख किया गया है कि हर रात को इंसान जब उसका इस्तिहज़ार करता है तो उसके जहन में ये बात हर वक्त ताज़ा रहती है कि ज़िंदगी अल्लाह की है, उसी की मशीयत से मैं जी रहा हूँ, और जब वो चाहेगा मेरा चिराग की ज़िंदगी गुल हो जाएगा। इसलिए मुझे ज़िंदगी मुस्तार के अय्याम अल्लाह के रज़ा के मुताबिक गुजारनी चाहिए और उसकी नाफरमानी में बसर नहीं करनी चाहिए। इसकी भी तशरीह गुजर चुकी। और दूसरी रवायत जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, यानी हज़रत अली से कहा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कहा, दोनों से फरमाया। मैं पिछले बार एक हदीस के ज़ैल में ये बात बताया था, आज वो हदीस खुद आ गई है। यूँ बता दूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों से कहा, हज़रत अली से भी और हज़रत फ़ातिमा से भी, कि जब तुम बिस्तर पर जाओ, जब बिस्तर पे पनाह लो, या तुम दोनों आदमी जब बिस्तर पर सोने जाओ तो 33 मरतबा अल्लाहु अकबर कहो, 33 बार सुभान अल्लाह कहो और 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहो। एक रवायत में है 34 मरतबा सुभान अल्लाह कहना, और एक रवायत में है 34 मरतबा सुभान अल्लाह कहना। ये सब के सब बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। ये इस तरह की हदीस 3 हदीस गुजरी, मैं बयान किया। उसका खुलासा अभी भी बता देता हूँ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रवायत पहले गुजरी, जिसमें बताया कि हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि सहाबा के जो मिस्कीन गरीब फ़ुक़रा मुहाजिरीन थे, उन लोगों ने रश्क किया दौलतमंदों पर कि दौलतमंद तो बाजी ले गए कि उनके पास दौलत भी है, नमाज रोज़ा भी पढ़ते हैं, हज ज़कात भी करते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ नमाज़ पढ़ता हूँ, दौलत नहीं है तो ज़कात नहीं देता हूँ, न हज कर पाता हूँ, और ये लोग तो हमसे आगे बढ़ गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि मैं कुछ अमल सिखा देता हूँ, अगर तुम ऐसा करोगे तो जो तुमसे आगे बढ़ गए हैं तुम उनको पालोगे, और जो तुमसे पीछे हैं उनसे तुम आगे हो जाओगे। तो ये लोग को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाए कि यही अल्हम्दुलिल्लाह कहो 33 बार, सुभान अल्लाह 33 बार और अल्लाह अकबर 34 बार हर नमाज के बाद। और उसमें यह है कि 34 मरतबा जो है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु, ये 100 मरतबा पूरा करने के लिए पढ़ो। तो ये खबर तो ये लोग करते रहे, 2-4 दिन किए कि ये खबर दौलतमंद को भी हाथ लग गई, तो दौलतमंद भी करना शुरू कर दिए। तो फिर ये गरीब फ़ुक़रा महाजरीन जो थे, ये लोग फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए कि हज़रत ये तो फिर वो लोग हमारी बात सुन लिए और वो लोग भी हमारी तरफ पढ़ने लगे। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है जिसको चाहता है। तो बहरहाल वो हदीस के ज़ल में आई। और दूसरे हज़रत अबू हुरैरा की दूसरी रवायत जिसमें बताया था कि इस तरह की रवायत दूसरी भी है। एक रवायत ये जो आज वाली जो है ये सोने के वक्त पढ़ने की ताकीद है, और एक और रवायत में ये बात आई है कि यहाँ लिखा नहीं है कि जो शख्स सोने के वक्त जो पढ़ेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को हज़रत फ़ातिमा को बताया कि तुम पढ़ो। उसमें क्या लिखा हुआ है उस हदीस में कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मैं तफसील से इसलिए बता देता हूँ कि आप लोगों को याद रखना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की हज़रत फ़ातिमा ने कि अब्बा हुज़ूर, हमारे हाथ में तो चक्की चलाने के जो आसार और निशान पड़ गए, आपके पास तो ग़ुलाम बांदियाँ आते रहते हैं, मुझे दीजिए कुछ, अगर हमारे कामों में कुछ हेल्प करने वाले लोग हों। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसी चीज़ सिखला देता हूँ जिससे अल्लाह ताला तुम्हारे मसाइल हल कर देंगे।
آج جو ہمیشہ سونے کے وقت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فاقہ کسی کبھی نہیں آئے گا، اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا، کوئی بھوکا نہیں مر سکتا ہے۔ وہ یہی دوا بتائی تھی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر سونے کے وقت پڑھنے کے لیے، تو اس کے گھر میں کبھی پریشانی نہیں آئے گی، اس کے گھر میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا کبھی نہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے۔ اور آخری حدیث رہ گئی ہے، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں سے فرمایا، عام مسلمانوں سے یہ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص بستر پہ جائے تو بستر کو جھاڑ لے، تکیہ دیکھ لے، یہ سارا چیز دیکھ لے، کہیں کوئی کیڑا پتنگا آپ کے غیبانے میں تو نہیں آیا ادھر، آج جو گھر بنا لیا ہو، تو اس لیے آپ اس کو جھاڑ لو بڑھیا سے، کہ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے غیبانے میں کیا کیا ہوا تمہارے بستر پہ، کوئی جانور چلا ہو، کچھ ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، یہ دعا پڑھ لو۔ اس دعا کا لفظ یہ ہے، بسمک ربی وضعت جنبی، اے اللہ تیرے نام سے اپنے پہلو میں نے بستر پہ رکھا، وبک ارفع، تیرے ہی نام سے ہم دوبارہ اس سے اٹھیں گے، یعنی سو کر دوبارہ اٹھیں گے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا، اسی حدیث میں ہے، ان امسکت نفسی فرحمہا، اگر تم میری جان کو لے لو یعنی میں مر جاؤں تو ہمارے جان پر، ہمارے روح پر رحم فرمانا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اگر تم اس کو مارے نہیں، موت نہیں دے، اس کو یوں زندہ اٹھا لے، دوبارہ زندہ کر دے، صبح میں صحیح سالم میں جاگ جاؤں، فَحْفِظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، تو اس کی حفاظت فرما جیسے تم اپنے نیک صالحین بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ حدیث کہ یہ جملہ یہ دعا کی شکل میں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو اس پر عمل کرنے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔